بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ محاورہ اور ضرب المثل کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ محاورے کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ محاورہ کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم لوگ ضرب المثل پر آئیں گے۔ لغت کی روح سے محاورہ آپس کی گفتگو یا بات چیت کو کہتے ہیں، لیکن قواعد میں محاورہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مجموعہ کے مرکب یعنی دو الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ الفاظ ملے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لغوی یعنی حقیقی معنیوں کے بجائے مجازی یعنی غیر حقیقی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم اپنے اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال لوں گی تو آپ کو بالکل یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے تارے گننا، تارے گننا کے لغوی معنی ہے تاروں کی گنتی کرنا۔ ظاہر ہے کوئی بندہ اگر تارے گن رہا ہے تو آپ یہی کہیں گے نا، تاروں کی گنتی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے مجازی معنی ہیں رات بھر نیند نہ آنا، ٹھیک ہے، اس لیے اسے محاورہ کہتے ہیں۔ صحیح ہے، یعنی اس تارے گننے کے لغوی معنی کیا ہے؟ تاروں کی گنتی کرنا، ان کو گننا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے مجازی معنی جو ہیں یعنی غیر حقیقی معنی جو ہیں وہ ہیں رات بھر نیند نہ آنا، یعنی اگر کسی کو نیند نہیں آتی تو وہ رات بھر جو ہے تارے گنتا رہتا ہے، تو اس ہم لوگ یہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے اسے محاورہ کہتے ہیں۔ اچھا، کچھ محاورے ہیں، ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ۔ آنکھیں بچھانا، آنکھیں بچھانے کا مطلب ہے بہت عزت پیش آنا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب آپ یہ نہیں لیں گے کہ جی آنکھیں بچھانا، آنکھیں کوئی آیا تو اس کے آگے آپ اپنی آنکھیں نکال کے رکھ دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے بہت عزت سے پیش آنا، کسی کے ساتھ بہت سی عزت اور احترام سے پیش آنا، ٹھیک ہے۔ باغ باغ ہونا، بہت خوش ہونا، چار چاند لگانا، رونق اور عزت بڑھانا، ٹھیک ہے۔ خون سفید ہونا، محبت نہ کرنا۔ خون سفید ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ خون لال رنگ کا اور وہ جو ہو جائے گا آپ کا سفید رنگ کا، نہیں، سرخ رنگ کا خون ہے اور وہ سفید ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کسی کے جسم سے سفید رنگ کا خون نکل رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محبت نہ رہنا، یعنی کسی سے محبت نہ رہنا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ بٹانا، مدد کرنا، صحیح ہے۔ تو یہ سب محاورے ہیں، اور بھی بہت سے محاورے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑی سی مثالیں دی کیونکہ سارے محاورے تو میں یہاں نہیں لکھ سکتی تھی، اس وجہ سے میں نے اسی کو آپ دیکھ لیں کہ میں دیکھیں آنکھیں بچھانے سے آپ کو یہی لگتا ہے کہ جیسے آپ جو ہیں کسی کے آگے اپنی آنکھیں نکال کے رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ باغ باغ ہونا یعنی کہ خوش ہونا ہوتا ہے نا اس کا مطلب، لیکن مطلب ایسے کہ جیسے آپ جو ہیں وہ آپ خود باغ بن نہیں گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چار چاند لگنا یہ نہیں کہ آپ نے کہیں پہ چار چاند جو ہیں وہ مون جو ہیں آپ نے کہیں پہ لگا دی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رونق اور عزت بڑھانا، ٹھیک ہے۔ خون سفید ہونا، اس کا میں نے بتا دیا۔ ہاتھ بٹانا، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں ضرب المثل۔ ضرب المثل یا ضرب الامثال، امثال اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں جس طرح آپ پڑھنا چاہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ وہ قول یا جملہ جو کسی کہاوت کے طور پر مشہور ہو ضرب المثل کہلاتا ہے، اس کی جمع جو ہے ضرب الامثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، یعنی مرکب وہی مجموعہ، مرکب ایک ہی ہوتا ہے، یعنی دو لفظ مل کے ایک لفظ بنتے ہیں، یعنی ضرب الگ لفظ ہے اور مثل الگ لفظ ہے، اور ان دونوں کو ملا کے ضرب المثل ایک الگ لفظ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ضرب اور مثل، ٹھیک ہے۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا، کوئی چیز بولنا، بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور امثال مثل کی جمع ہے۔ یوں اس کے معنی بنتے مثال یا مثالیں بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ ضرب المثل اگرچہ چند الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت وسیع اور مفصل ہوتا ہے۔ وسیع مطلب بہت زیادہ بڑا یا اس طرح، ٹھیک ہے، اور مفصل بھی اسی طرح وسیع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے پیچھے
یعنی اس میں ایک پوری کہانی قصے یا واقعے کا نچوڑ پیش کیا جاتا ہے. یعنی جتنے بھی ضرب المثل ہیں آج تک، وہ ماضی میں کہیں کوئی واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ضرب المثل بنے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے یا ایسے ہی کسی نے نہیں بنا دیے. اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. ہر ضرب المثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ چند الفاظ سن کر، یعنی یہ چند الفاظ سننے کے بعد سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اکثر اپنی بات کو وزنی اور مؤثر بنانے کے دوران گفتگو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی قصہ ہے. صحیح ہے، ایسے ہی یہ نہیں بن گئے ہیں. کوئی مطلب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ فضول کے جملے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے. کسی بھی ضرب المثال یا مثل کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہے. جیسے ایک انار سو بیمار، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ ضرب المثل جو ہے بنی تھی. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے چیز تو ایک ہو مگر اس کے خواہش مند کئی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی ایک چیز ہے لیکن اس کے خواہش مند بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، سب آدمی یکساں نہیں ہوتے. یعنی سب آدمی ایک سے نہیں ہوتے، سب آدمی جو ہے مختلف ہوتے ہیں. کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے دنیا میں جو سیم ہو. ایون کہ بہن بھائیوں میں بھی کوئی بھی سیم نہیں ہوتا، ایک سے نہیں ہوتے، بلکہ وہ الگ الگ ہوتے ہیں. سب الگ الگ ہوتے ہیں، سب کی نیچر، سب کی پرسنالٹی، سب کچھ الگ الگ ہوتا ہے. تو یہ بھی کہیں کوئی کہانی بنی ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ محاورہ، یہ ضرب المثل بنا ہے. ٹھیک ہے، گھر کی مرغی دال برابر، یعنی گھر کی چیز کی قدر نہیں ہوتی. یعنی گھر میں پڑی ہوئی چیز ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ باہر جا کے کچھ لے لیں یا کچھ کھا لیں یا پی لیں تو وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا. جیسے اکثر بچے جو ہیں وہ گھر کے کھانا پسند نہیں کرتے. ان کو برگر یا پیزا یا اس طرح کی چیزیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ضرب المثل اور محاورے میں فرق یہی ہے کہ محاورہ جو ہے نا دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے. لیکن ضرب المثل جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک دو سے زیادہ کا پورا مطلب ایک طرح سے پورا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، یہ پورا جملہ ہے. تو ضرب المثل محاورے کو اگر آپ پہچاننا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ محاورہ جو ہوتا ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ ہوتا ہے، مجموعہ ہوتا ہے. لیکن ضرب المثل جو ہوتا ہے وہ تقریباً پورا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ اس طرح پہچان سکتے ہیں. اور ضرب المثل کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے، محاورے کے پیچھے کوئی کہانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے. اوکے، اللہ حافظ.